اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع گفتگو بڑا اچھوتا سا ہے۔ ہم اپنی دوران گفتگو بسا اوقات دو لفظ استعمال کرتے ہیں اور اپنی جگہ یہ فہم رکھتے ہیں کہ دونوں کا معنی ایک ہے، مگر ان دونوں کے معنی میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے اور ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہمیں اپنی بات کو، اپنے مافی الضمیر کو سمجھانے کے لیے پورا ادراک اور علم ہونا چاہیے کہ کون سا لفظ کس معنی کو ادا کرنے کے لیے۔ تو آج یہ چاہا کہ اس کی کچھ وضاحت آپ کو دی جائے تاکہ اس سے آگاہی ہو اور صحیح لفظ صحیح موقع کی نسبت سے استعمال میں لائے جائیں۔ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے کوئی غم ہو، پریشانی ہو، مایوسی اور اداسی، ہم اس کو ایک ہی معنوں میں استعمال کر دیتے ہیں۔ اداسی بالکل الگ چیز ہے اور مایوسی بالکل الگ چیز ہے۔ اداس آدمی کسی پریویس بات پہ ہوتا ہے کہ کوئی غم کی بات ہو گئی، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی اپنا پیارا چلا گیا، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی معاشی لاس ہو گیا، کوئی نوکری میں خرابی ہو گئی، یا جس کو چاہا وہ نہ ملا، جس سے ایک سیڈنس سی پیدا ہوتی ہے، وہ ہے اداسی، کہ آپ اداس ہو جاتے ہیں، آپ کا بات کرنے کو دل نہیں چاہتا، کسی کو ملنے کو دل نہیں چاہتا، کھانے کو دل نہیں چاہتا، سیڈ ہو جانا، اداس ہو جانا۔ مایوسی کا تعلق مستقبل سے ہے کہ آنے والے زمانے میں آپ کے حالات کا بہتر ہونا، معاش کا بہتر ہونا، صحت کا بہتر ہونا، معاملات کا بہتر ہونے سے آپ نا امید ہو، وہ مایوسی ہے۔ ایک کا تعلق ماضی سے ہے کہ کوئی نقصان ہو گیا، اداس ہو گئے، اس کا تعلق مستقبل سے ہے کہ آپ اپنے مستقبل سے مایوس ہو جائیں کہ مجھے یہ کامیابی نہیں ملے گی۔ جیسے ہو جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں میرے اولاد نہیں ہوگی، مجھے یہ نوکری نہیں ملے گی، میری بچی کی شادی نہیں ہوگی، میرا گھر نہیں بنے گا۔ بے شمار ایسی چیزیں جو انسان اپنے ذہن میں طاری کر لیتا ہے، ان کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے۔ اب کتنا بودھ ہے، دونوں میں کتنا فاصلہ ہے۔ ایک ایکٹ جو ہے وہ ماضی کا ہے اور ایک ایکٹ جو ہے مستقبل کا ہے، مگر ہم اس کو ایک ہی طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا لفظ ہم نے کہاں پر یوز کرنا ہے۔ دوسرا، خطا اور گناہ، ہم دونوں کو ہم معنی سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ خطا میں آپ کے ارادے کا دخل نہیں ہوتا، وہ سیون ہو جاتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کے مکہ مارا، قتل کرنے کے لیے نہیں مارا تھا، وہ مر گیا، یہ خطا ہے۔ آپ کی گاڑی کسی سے اچانک ٹکرا گئی، آپ نے جان بوجھ کے اس کو ہٹ نہیں کیا، آپ سے کوئی جگ یا گلاس ٹوٹ گیا یا شیشہ ٹوٹ گیا، یہ خطا ہے، یہ گناہ نہیں ہے۔ گناہ وہ ہے جس میں آپ پلان کریں، ارادہ اپنا شامل کریں، اس کے بعد وہ ایکٹ کریں۔ ایک سیون ہے، ایک جان بوجھ کے۔ جو عمل جان بوجھ کے کیا جائے وہ گناہ، اور جو سہون ہو جائے، اچانک ہو جائے، آپ کے ارادے کا اس میں کوئی دخل نہ ہو، وہ خطا۔ مگر ہم اس کو ہمیشہ اکٹھا ہی استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح شرمندگی اور پشیمانی۔ شرمندہ ہم کسی برے فعل پر، کسی بری حرکت پہ لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں، جب دوسروں کو فیس کرتے ہیں
تو اس کو شرمندگی کہتے ہیں، اور پشیمانی تنہائی میں ہوتی ہے کہ آپ اپنے کیے پہ نادم ہوتے ہیں، اپنی تنہائیوں میں احساس کرتے ہیں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، مجھ سے یہ کوتاہی ہوئی ہے، میں نے یہ زیادتی کر دی ہے۔ ہمارے ہاں اس کو استعمال جو ہے وہ اکٹھا ہی کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ غلطیاں ہیں جس سے مفہوم پوری طرح ادا نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ دیکھیں، ایک جملہ ہے جو اکثر ہوتا ہے کہ کنجوسی اور بخیلی، یا کنجوس اور بخیل، ہمارے ہاں ہمیشہ یہ اکٹھا استعمال ہوتا ہے، حالانکہ اس کے معنی میں بہت بڑا فرق ہے۔ جو کنجوس ہوتا ہے وہ نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے نہ دوسرے پہ خرچ کرتا ہے، نہ خود پر خرچ کرتا ہے نہ دوسرے پہ خرچ کرتا ہے، اپنی اولاد پہ بھی خرچ نہیں کرتا جس سے بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ اس کو خرچ کرنے کی عادت ہی نہیں پڑی ہوتی۔ وہ کنجوس ہوتا ہے کہ جہاں ضرورت ہے خرچ کرنے کی وہاں بھی نہیں کرتا، جہاں دینے کی ضرورت ہے وہاں بھی نہیں دیتا، وہ ہوتا ہے کنجوس۔ اور بخیل اس کو کہتے ہیں جو اپنے پر تو خرچ کرتا ہے دوسرے پر نہیں کرتا، اچھے خاصے پیسے خرچ کر لیتا ہے مگر اپنی ذات کے مفاد کے لیے، اپنی ذات کے انجوائے کے لیے، اپنے بینیفٹ کے لیے، دوسروں پر بالکل خرچ کرنا پسند نہیں کرتا، وہ بخیل ہوتا ہے۔ بلکہ دوسروں کی حیثیت دیکھ کے وہ ان سے حسد بھی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بخیل حاسد ضرور ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ دوسروں کو دیکھتا ہے خوشحال تو وہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو استعمال یہ دونوں ہم ایک ہی جگہ کرتے ہیں مگر دونوں میں فرق ہے۔